جاؤگے۔ ارے کون سا لفظ، کون سا حرف ایسا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا اور آج وہ کھلی حقیقت کے طور پہ آنکھوں کے سامنے نہیں دکھائی دے رہا؟ بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ایک مقام پر یہودیوں کی سازشوں سے متنبع کیا، دوسرے مقام پر عالم کفر کی اسلام دشمنی پر متنبع کیا، اور فرمایا کہ ان پر بھروسہ نہ کرو، انہیں نہ دیکھو، یہ تمہارے مددگار نہیں، بل اللہ مولاکم، تمہارا دوست اور وفادار تو اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، ظالمو، کہیں امریکہ کو مولا نہ سمجھ لینا، کہیں اسرائیل کو مولا نہ سمجھ لینا، اور یہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کی بحالی کا نام نہاد ادارہ، اسے اپنا مولا، وفادار اور مددگار نہ سمجھ لینا۔ یہ صرف جہاں اسلام دشمنی کی بات آئے گی ان کی نظریں اور ہو جائیں گی۔ الکفر ملت واحدہ، تم جو چاہو بنتے پھرو، رسول پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ پورا عالم کفر ایک ملت ہے اسلام کی دشمنی میں، تو میں وہ بھی تمہیں برباد کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ تمہیں ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے نا کہ خود کو کمزور سمجھتے ہو، اس لیے دیکھتے ہو نا ان کی طرف کہ خود کو ہائے 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 کمزور سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو شاید ہم کعبے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہمارا خطہ پاک ہم اسے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، شاید ہم اپنا ملک نہیں بچا سکیں گے، شاید حرمین شریفین کو نقصان پہنچ جائے، ہم تحفظ کے قابل نہیں، ہم نے ساری زندگی عیاشیاں کی ہیں، فوج تک نہیں بنائی بڑی مضبوط قسم کی، امت کے لیے نہیں سوچا، یہی سمجھتے ہو نا کمزور ہیں، نقصان پہنچ جائے گا، اور ان سے اس لیے مدد طلب کرتے ہو، مدد ہی طلب کرتے ہو، اپنے خرچ پر مدد کرائے پر لیتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہاری سمجھ میں بات آ جائے، راز تمہیں بتا دیتے ہیں، لوگو مومنو جان لو، ان سے مدد طلب نہ کرو، مددگار وہ نہیں، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ اوپر دیکھو، تم نے خود اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں، کوئی پکارنے والا نہ رہا، کوئی ہماری رحمت کو تکنے والا نہ رہا، کوئی ہم سے مدد اور نصرت کی خیرات مانگنے والا نہ رہا، کوئی ہمیں مولا جاننے والا نہ رہا، کوئی ہمیں مددگار سمجھنے والا نہ رہا، کوئی ہماری بارگاہ میں جھکنے والا نہ رہا۔ اگر تم ہمیں پکارتے تو کعبہ ہمارا تھا، ہم حفاظت کرتے، ہم نے ابرہا سے بھی تو بچا کے دکھا دیا تھا، ہم نے ابابیلوں کے ذریعے بچا دیا تھا، ابرہا کے ہاتھی ابابیلوں کی کنکریوں سے تباہ ہو گئے تھے، ہم اگر کعبے کو اس وقت بچا سکتے ہیں تو آج بھی بچا سکتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم، کدھر گھومتے پھرتے ہو، بربادیاں سوچتے ہو، یہ لوگ نہیں ہیں وفادار تمہارے، وفادار اور مددگار اللہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ اور تم نے سمجھانے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اچھی مدد دیں گے، یہ بڑی طاقتور قومیں ہیں، اچھی مدد دیں گے۔ فرمایا یہ کیا مدد دیں گے، هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہتر مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ سے بہتر مددگار کون ہے؟ مگر یہ تو اسی کو سمجھ آئے جو اس سے مدد کا طالب ہو، جو اس سے مدد کا طالب ہو۔ ہم نے تو اللہ سے منہ موڑ لیا، ہم نے اللہ سے منہ موڑ لی، اس کو مولا سمجھنے سے انکار کر دیا، اس کی مدد کا طالب بننے سے انکار کر دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کر دیا، اس سے بھروسہ اٹھا لیا، اس سے تعلق توڑ لیا، اس کے احکام سے منہ موڑ لیا، اور جن سے دوستی یاری کرنے سے اس نے روکا تھا انہی کے دوست بننے لگے، ان سے یاریاں کرنے لگے، جنہیں مدد کے لیے پکارنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا ان کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ تو اس سے بڑی بغاوت اللہ کے فرمان کی اور کیا ہوگی؟ آج امت اس بغاوت کے جال میں پھنس گئی۔ بہت بڑے فتنے کا وقت ہے، بہت بڑا ابتلا کا وقت ہے، میں نے اس ابتلا کا راز بتا دیا آپ کو۔
ابتلا کا راز بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہارے مسلمانوں، اگر تم میں سے دو قوموں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم ہی میں سے کوئی تیسرا مل کے اور مل بیٹھ کے چکا لیا کرو، ان یہودیوں کافروں کی طرف نہ جانا۔ آپس میں مصالحت کر لیا کرو، کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہ سمجھو کہ ہم سے کچھ نہیں بن پائے گا، ہم کافروں کو بلا لیں، ہم امریکہ کو بلا لیں، اسرائیل کو بلا لیں، یہودیوں کو بلا لیں، اتحادیوں کو بلا لیں، مغرب کی وہ اسلام دشمن طاقتیں جنہیں ایک آنکھ اسلام کی سرزمین نہیں بھاتی، ان کو بلا لیں، کہیں یہ غلطی نہ کر دینا۔ آج اس فرمان کی بغاوت ہو گئی، اس فرمان کی بغاوت ہو گئی۔ آج کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمنوں کو بلا لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمن آ گئے، ڈیرے ڈال لیے، اور 90 سال کے ٹھیکے ہو گئے کہ پورے 100 سال تک اب حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ مسلمانوں تمہارا کیا بچا؟ کیا بچ گیا باقی؟ کیا بچ گیا باقی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یاد رکھ لو اگلی بات بھی، آیت نمبر 160 میں فرمایا ہم نے تمہیں بات کھول کر سمجھا دی، اب انجام بھی سن لو، اب انجام بھی سن لو۔ فرمایا میری مدد و نصرت ہر وقت تمہاری پکار کو تک رہی تھی اور تک رہی ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کروں، اور مجھے پکارنے کا طریقہ یہ جو میں نے کہا ہے اسے مانو، جو میں نے فرمایا ہے اسے میرے حضور جھکو، گڑ گڑاؤ، میرے لیے جیو، میرے لیے مرو، عیاشیاں چھوڑ دو۔ عیاشیوں کے انجام یہی ہوتے ہیں، تیل کی کمائیاں جب عیاشیوں پہ خرچ ہونے لگے تو انجام یہی نکلتے، جب عیاشیوں پہ خرچ ہونے لگے تو انجام یہی نکلتے، انجام بربادی، فسق و فجور کا انجام بربادی، اللہ کی نافرمانی کا انجام بربادی، اللہ کے احکام سے بغاوت کا انجام بربادی۔ فرمایا اب سن لو، میں تو مدد و نصرت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں، مگر تم اگر مجھ سے مدد نہ مانگو اور کسی اور سے مانگو جو میرا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے، جو میرے دین کا دشمن ہے، اگر انہیں پکارو مدد کے لیے تو اگلا فرمان آ گیا، فرمایا وہ بھی سن لو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے دوسروں کی مدد مانگنے والوں، ایمان رکھو مجھ پر، اللہ پاک فرماتے مجھ پر ایمان رکھو، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں تو مجھے اپنی عزت کی قسم ساری کائنات میں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہارا مولا ہوں تم مجھے پکار کے تو دیکھو، میرے بن کے تو دیکھو، میرے سامنے جوریاں پھیلا کے تو دیکھو، اگر میں تمہاری مدد پر آ گیا تو مشرق سے مغرب تک ساری کائنات مل کر بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر کوئی ایٹم بم لیا پھرے، کوئی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی لیا پھرے، اور 28 ملک تو کیا ساری دنیا کے ملک جمع ہو جائیں، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے، اللہ ایک طرف ہو تو ساری دنیا مل کر بھی تم پر چھا نہیں سکتی۔ اور جہاں بات ختم کی وہ بھی سن لو، پھر فرمایا یہ تو ہے تب اگر مجھے مدد کے لیے پکارو اور میرے دشمنوں کو اور میرے دین کے دشمنوں کو اور میرے نبی کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو نہ پکارو مدد کے لیے، مجھے پکارو تو پھر تو نتیجہ یہ، پھر کوئی اور غالب آ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اور اگر مجھے نہیں پکارو گے، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، اب ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں، فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور مجھے اپنا مولا نہیں سمجھو گے، اپنا مددگار نہیں جانو گے، اور مجھے نہیں پکارو گے اور چھوڑ دو گے، تو فرمایا پھر میری رحمت اور مدد کب تک تمہیں تکتی رہے گی؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یخذلکم، پھر وقت آئے گا میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا۔